بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدہ خلافت میں کس طرح سے جیلوں کا نظام معرض وجود میں آیا اور ان کے دور میں مجرموں کو کون کون سی سزائیں جو تھی وہ منتخب کی گئیں۔ اس کے علاوہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاضیوں کی تنخواہیں کتنی مقرر کی گئی تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں مردم شماری کس طرح سے کی گئی اور ملک کا نظام و نسق کس طرح سے انہوں نے چلایا، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیوز کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے اس چینل پر جو تاریخ اسلام کے متعلق ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج آپ لوگ دوسرے اسلامی خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 14واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، شام و ایران فتح ہوا تو لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مفتوحہ علاقے امرائے فوج کے جگیر میں دے دیے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جن کی تلواروں نے ملک فتح کیا ہے ان ہی کا قبضہ بھی حق ہے۔ سامعین اکرام، یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی قدر اصرار تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دک ہو کر فرمایا اللہم اکفنی بلالا، لیکن خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ زمین حکومت کی ملک اور باشندوں کے قبضے میں رہنے دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں تھے۔ غرض ناظرین اکرام، مجلس عام میں یہ مسئلہ پیش ہوا اور اس پر بحث و مباحثہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ کیا گیا۔ عراق کی پیمائش کرائی گئی اور قابل زراعت اراضی کا بندوبست کیا گیا۔ عشر و خرج کا طریقہ قائم کیا گیا۔ عشر کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی جاری ہو چکا تھا، لیکن خرچ کا طریقہ اس قدر منضبط نہیں ہوا تھا۔ اس طرح شام و مصر میں بھی لغن تشخیص کیا، لیکن وہاں کا قانون ملکی حالات کے لحاظ سے عراق سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں پر تجارت پر عشر یعنی کہ چنگی لگائی گئی۔ اسلام میں یہ خاص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے اور اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ مسلمان جو غیر ملک میں تجارت کے لیے جاتے تھے ان کو 10% ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے بھی غیر ملکی مال پر ٹیکس لگا دیا۔ اسی طرح تجارتی گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ خاص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے قائم کی، ورنہ گھوڑے پہلے اس سے بالکل مستثنی تھے، وہ اس میں زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے تھے اس سے بظاہر سواری کے گھوڑے مفہوم ہوتے تھے، لیکن جو تجارت کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے ہیں وہ اس سے مستثنی نہ تھے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ملک میں مردم شماری کرائی اور اضلاع میں باقاعدہ عدالتیں قائم کی، محکمہ قضاء کے لیے اصول و قوانین بنائے
قاضیوں کی بیش قرار تنخواہیں مقرر کی تاکہ یہ لوگ رشوت سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہیں 500 درہم ماہانہ تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ 1000 دینار مقرر تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، جو مسائل پیدا ہوتے تھے اس کے حل کے لیے بھی ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کا نام افتاء تھا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعبے کے ممتاز رکن تھے۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احداث کا شعبہ قائم کیا، یعنی کہ پولیس کا محکمہ۔ اس کے افسر کا نام صاحب الاحداث ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا صاحب الاحداث بنا دیا گیا، تو ان کو خاص طور پر ہدایت کی کہ امن و امان قائم رکھنے کے علاوہ احتساب کی خدمت بھی انجام دیں۔ احتساب کے متعلق جو کام ہیں، مثلاً دکانداروں کا ناپ تول میں کمی نہ کریں، کوئی شخص شاہراہ پر یعنی کہ رستوں میں اپنا مکان نہ بنوائے، جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ لادا جائے، شراب علانیہ نہ بکنے پائے۔ ناظرین کرام، یہ سارے شعبے جو تھے، یہ سارے کام جو تھے، یہ پولیس کے انڈر تھے، اور پولیس کا کام تھا کہ ان کاموں کو سر انجام دینا اور یہ جرائم جو تھے ان کو روکنا۔ ناظرین کرام، اس قبیل کے اور بہت سے امور کی نگرانی کا جن کا تعلق پبلک کے مفاد اور احترام شریعت سے تھا، اور پورا انتظام تھا، اور صاحب الاحداث یعنی کہ پولیس کا جو محکمہ تھا، اسی کو یہ سارے کام خدمت سر انجام دینے ہوتے تھے۔ ناظرین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے عرب میں جیل خانوں کا نام و نشان نہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اول میں مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر اس کو جیل خانہ بنایا، پھر اور اضلاع میں بھی جیل خانے بنوائے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، جلا وطنی کی سزا بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ایجاد ہوئی تھی، اور اس سزا کے جو سب سے پہلے مستحق ٹھہرے تھے، جن کو یہ سب سے پہلے سزا دی گئی تھی، ان کا نام ابو مہجن ثقفی تھا، اور ان کو بار بار شراب پینے کے جرم میں یہ سزا ملی تھی، اور ان کو ایک جزیرے میں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ملکی نظام کا نظم و نسق۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔